لیکن ہمارا موقف کیا ہے؟ ہم چشتی ہیں، ہمارا امام ہے صاحب خصوص الحکم، اسلام کے اندر فلسفے کا بانی علامہ ابن عربی، آپ فرماتے ہیں عیسیٰ کی ماں کو مسجد سے نکالنا بھی رب کی حکمت ہے، اور علی کی والدہ کو کعبے کے اندر بلانا بھی رب کی حکمت ہے۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ عیسیٰ کی ماں کو حرم سے نکالنا بھی حکمت ہے، کیونکہ ان کے والد نہیں تھے، بغیر والد کے رب نے اپنی قدرت سے ان کو کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ تو اب رب جانتا تھا کہ چونکہ باپ کے بغیر میں ایک کام کر رہا ہوں جو قدرتی نظام ہے اس کے بغیر کر رہا ہوں، تو اگر یہ ولادت میرے گھر کے اندر ہو گئی تو ان کا عقیدہ پکا ہو جائے گا یہ خدا کا بیٹا ہے، جو بعد میں انہوں نے کہا، کیونکہ اس کا باپ نہیں تو باپ کون ہے؟ معاذ اللہ خدا ہے۔ تو فرمایا مریم کو اپنے گھر سے نکالا اس لیے کہ عیسیٰ خدا نہیں، اور علی کی ماں کو اپنے گھر کے اندر بلایا اس لیے کہ کل خارجی کہیں گے علی کا کوئی تعلق نہیں مصطفیٰ کے گھرانے کے ساتھ۔ فرمایا فاطمہ اسے میرے گھر کے اندر لے آیا، وہاں مسلط یہ تھی کہ وہ خدا نہ سمجھا جائے، اور یہاں مسلط یہ ہے کہ علی کو خدا سے جدا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مسلک کا حفاظت ہونا چاہیے۔ ہم سما سنتے ہیں اور ہم معین الدین چشتی اجمیری کے غلام ہیں۔ آپ کی اور سے پاک پر میرے یہاں بھی سما ہوتی ہے 6 رجب کو، اور اس دفعہ جاوید بھائی آئے ہوئے تھے میرے پاس، تو میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حضور نظام پاک نے اپنے سامنے خسرو کو بٹھا کے سما سنی۔ میرے پاس تو اس سے بڑی دلیل، مجھے تو اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ میرا تعلق علم کی دنیا کے ساتھ بھی ہے، یہاں پر میں نے ایک خوارج کی بات کی، ان کی دلیل کو رد کیا۔ اب دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو حضرت علی کی شان کو اپنے سامنے رکھ کر غلط عقیدے بنا لیتے ہیں، جنہیں امر آفسی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی حضرت علی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یہ سنی کہتے ہیں کعبے میں۔ توجہ ہے؟ اب میں دوسری طرف جواب دے رہا ہوں، اپنے مسلک کی حفاظت کروں۔ تو حضور کی ولادت کہاں ہوئی؟ حضرت عبد المطلب کے گھر۔ ہمارے آقا رحمت کی ولادت حضرت عبد المطلب کے گھر ہوئی۔ تو آپ اگلا سوال سادہ سنیوں سے کرتے ہیں، دیکھیں جی کعبہ افضل ہے یا عبد المطلب کا گھر افضل ہے؟ تو عام بندہ یہی کہتا ہے کہ کعبہ افضل ہے، تو فوراً عقیدہ غلط کرتے ہیں کہ دیکھیں جو افضل جگہ پیدا ہوا وہ زیادہ افضل ہے، تو معاذ اللہ حضرت علی کی شان کو حضور کی شان سے بڑھا دیتے ہیں، علو کرتے ہیں۔ یہ رافضی ہے۔ اب اس کا جواب سنو، فرمایا اس میں بھی رب کی مسلط تھی، علی کو اپنے گھر کے اندر پیدائش دی اور نبی کو عبد المطلب کے گھر کے اندر پیدائش دی۔ فرمایا اس سے شان علی نبی سے ورا نہیں ہوتی، فرمایا علی کی شان یہ ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوا، اور نبی کی شان یہ ہے کہ جہاں مصطفیٰ پیدا ہوا کعبے نے اس گھر کو سجدہ کیا۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ تو یہ بیلنس جو ہے نا یہ صرف اہل سنت کے پاس۔ ہم مولا کائنات کی وہ ساری شانیں مانتے ہیں جو مصطفیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اب اس کا مطلب کیا؟ آپ نے کوئی چیز بھی لینی ہو نا تو وہ شہر سے ملتی ہے۔ شہر ہر چیز کا مرکز ہوتا ہے، ہر چیز کا، ایک چیز کا نہیں، ہر چیز کا مرکز ہوتا ہے۔
تو پرانے زمانے میں جو شاعر ہوتے تھے بڑے، ان کے گیڑ ہوتے تھے، باقاعدہ رات کو بند کر دی جاتے تھے حفاظتی اعتبار سے. تو جو بندہ بھی شہر میں داخل ہوتا ہے وہ دروازے سے داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو دروازے سے نہیں گزرے گا وہ شہر میں داخل نہیں ہو سکتا. حضور نے مہر لگا دی، فرمایا اپنے آپ کو عالم اور مفتی کہنے والے اس وقت تک تو علم کی دہلیز پار نہیں کر سکتا جب تک علی کی چوکھٹ پہ بوسہ نہ دے لے. علم آتا ہی اس سے ہے جو علی کے در کی گدائی کرتا ہے. آپ کہیں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علم کے تو مفتی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو سکالر کہلاتے ہیں، لیکن حضرت علی کی شان نہیں بیان کرتے. میں نے کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دروازے سے نہیں جاتے، رات کو دیوار پھلانگ کے جاتے ہیں. تو چیز تو ان کو مل جاتی ہے نا، لیکن انہیں کوئی چیز کا مالک نہیں کہتا، چور کہتا. توجہ ہے؟ تو جنہوں نے چوری کی انہوں نے قتل کروائے، انہوں نے معصوم بچوں پہ بم بلاسٹ کیے. آج تو پتہ چل رہا نا ادھر بھی علم ہے اور ادھر بھی علم ہے. ادھر معین الدین چشتی اجمیری اکیلا ہے اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا رہا ہے، اور ادھر سینکڑوں مفتی ہیں تو مسلمانوں کے بچوں کو قتل کروا رہے ہیں. پتہ چل جاتا ہے علم کی چوری کس نے کی ہے، اور علی کے دروازے سے علم کی خیرات. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ مزاج سمجھیے. برادران دیوکار، میں صرف آپ کا ماحول بنانا چاہتا تھا. پیر صاحب کی آمد تک جیسے ہی آمد ہو جائے گی تو انشاءاللہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور مجھے پیر صاحب نے حکم دیا ہے، اس لیے میں یہ چند جملے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے عقیدے درست ہیں. حب علی ایمان. میرے سرکار رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے، فرمایا جس بندے کے دل کے اندر میری اہل بیت کی محبت نہ ہو اس میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. ایمان کے داخلے کے لیے شرط ہی حب علی ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب حضور نے کعبہ فتح کیا نا، مکہ فتح کیا نا، تو حضور نے کعبے کے اندر کھڑے ہو کر حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی. اور ایک دفعہ حضور نے نہیں بلایا، لفظ یا کے ساتھ میں حدیث سے دکھاتا ہوں، حضور نے کئی دفعہ یا علی کہا، یا علی کہا. یہاں بھی کہا، اور یہاں تو پاس تھے نا. میں روایت دکھاتا ہوں، جب خیبر کا مسئلہ تھا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھیں آشوب چشم سے خراب تھی. آپ خیبر کے مقام پر نہیں تھے. 40 دن 39 دن ہو گئے. حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جسے رب فتح دے گا. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. تو خیبر سے مدینہ طیبہ کا سفر کوسوں کا ہے، جن کو زیارت، میں تو ابھی تازہ ہو کے آیا ہوں حرم شریف سے. تو طیبہ مدینہ شریف سے خیبر کا کوسوں میل کا فاصلہ ہے. تو حضرت علی مدینہ طیبہ میں تھے. حضور نے فجر کی نماز کے بعد کہا آئین علی، علی کدھر ہے؟ فرمایا علی آ جا. تو فرمایا دوسرے ہی لمحے مولا کائنات حضور کے پاس موجود ہے. یہ بات میں آپ کو پہلی دفعہ، یہ تحقیق کی بات ہے. عام مولوی یہ بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں حضور نے بلایا وہ آ گئے، یہاں تک کرتے ہیں. میں تحقیق کی بات کر رہا ہوں. علی لشکر کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ لشکر کے ساتھ ہوتے تو لڑے ہوتے نا. علی تو پہلی صفوں میں لڑنے والا ہے. پھر 39 دن فتح کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا مطلب ہے علی وہاں نہیں تھے. تو علی کو بلایا تو مدینے سے خیبر. ایک جگہ میں یہ کہہ رہا تھا، میں سیاستہ سے حدیث کی بحث آپ کو دکھا سکتا ہوں، کیونکہ یہاں عالم تو بیٹھا ہوں تو میں بحث کر سکتا ہوں. مناظرے کی تو کیفیت نہیں ہے نا، ورنہ الحمدللہ 25 سال ہمیں بھی ہو گئے اسٹیج پہ بولتے ہوئے. کوئی نمان ایسا نہیں جنا جو ہم سے آ کے حدیث پہ بحث کر لیں. توجہ ہے؟ لیکن آپ کو اتنی بات میں سنا رہا ہوں جتنی آپ کے ذہنوں تک بیٹھے. میں گجرانوالہ کی سائڈ پہ تقریر کرنے گیا، میں نے یہ روایت بیان کی جشن علی پر. انہوں نے کہا کہ اس کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ وہاں اور ایک لمحے میں وہاں پہنچ جائے.
تو میں نے کہا یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، یہ تو علی نبی کے غلام ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں جو افضل ہیں سب سے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کے اندر تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ سلیمان نے کہا مجھے تخت چاہیے اور ایک لمحے میں چاہیے، غلام ہی لایا تھا نا۔ جی غلام۔ تو اگر سلیمان کا غلام ایک لمحے میں جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے تو پھر محمد کی علی کی کیا طاقت ہوگی، پھر مصطفیٰ کے علی کی کیا طاقت ہوگی؟ جسے حضور قوتیں بخشیں، جسے حضور طاقتیں عطا فرمائیں، اور جسے محمد عربی کی نصرت کے لیے میرا رب منتخب فرمائے، میرا رب منتخب فرمائے۔ اور مولا کائنات جو میں بات آپ کو سنا رہا تھا حرم کعبہ کے اندر، حضور نے فرمایا علی آؤ، فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، یہ سارے بت گرا دو۔ اب مقصد لوگ کہتے تھے مقصد یہ تھا کندھوں پہ، یہ کوئی عظمت ہے؟ میں نے کہا اگر عظمت ہوتی نا تو مقصد پورا ہوتا تو اتار دیتے، لیکن پوری حدیث پڑھو نا، جب بت گر گئے نا تو حضور نے اوپر دیکھا۔ اب پہلے تو آپ کو سمجھنے کی عادت نہیں ہے نا سنیوں کو، کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ علی کہاں سوار تھا، آپ نے سنا نا یہ علی کہاں سوار تھے؟ کندھوں پہ۔ کس کے؟ یہ کسی عام بندے کے کندھے نہیں ہیں، آپ سمجھے نہیں۔ آگے معراج آ رہی ہے نا، تو میں ایک جملہ آپ کو بتا دوں، یہ ان کندھوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے پاؤں کا یہ عالم ہے، کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زہے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، جس کے پائے پاؤں کے نیچے عرش ہے اس کے کندھوں پہ علی ہے۔ اس مزاج سے سمجھا کرے نا، علی کسی عام شخصیت کے کندھے پہ سوار نہیں۔ سرکار کی شان کیا ہے کہ عرش حضور کے قدموں کے نیچے ہے، اور علی کی شان کیا ہے؟ علی حضور کے کندھوں کے اوپر ہے۔ تو حضور نے نیچے سے نا یوں اوپر دیکھا مسکرا کے، فرمایا علی ہمارے کندھوں پہ سوار ہوئے ہو، کتنے بلند ہوئے ہو۔ اب حضور کو نہیں پتا تھا کہ یہاں تک میں نے اتروانے تھے وہیں تک بلند ہوئے، اتنی بلندی ہے، بہت پہنچ گیا ہے۔ سرکار نے کیوں پوچھا؟ کائنات کو بتانا تھا نا۔ آگے بھی حضرت علی تھے، فرمایا حضور نے کہا ہے تو میں بتا دوں تاکہ کائنات جائے۔ علامہ ابن عربی کہتے ہیں دو فلسفے تھے، ایک تو سرکار نے حضرت علی ہی کو چنا اپنے کندھوں پہ سوار ہونے کے لیے تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ کائنات کے سارے خارجی بھی مل جائیں، اس کی شان کو گھٹا نہیں سکتے جس کی شان کو کندھا ہی مصطفیٰ نے دے رکھا ہے، جس کی شان کو کندھا ہی مصطفیٰ نے دے رکھا ہے۔ اور دوسرا جملہ مولا مرتضیٰ کا سنیے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کر علی کعبے کی دیواروں تک بلند نہیں ہوا، مدینے والے یہ تو کعبے کے اندر بت تھے، اگر آج حکم کر تو رب کے عرش کو بھی پکڑ کے کھیل سکتا۔ جس کی رسائی کا یہ عالم، جس کی علم و حکمت کا کیا کمال۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ممبر پہ کھڑے، فرمایا سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، میرے سے جو پوچھو میں قرآن سے بتاؤں گا، میں قرآن سے بتاؤں گا۔ حضرت علی نے یہ دعویٰ کیا۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو نہیں، جسے نبی نے قرآن پڑھایا وہ کیا ہے؟ سلونی، پوچھو میں بتاؤں گا۔ ایک منافق اٹھا، اس نے کہا آج پھنس گئے، بتایا نا منافق علی کو نہیں برداشت کر سکتے۔ اس نے کہا علی تمہارے چہرے پہ بھی داڑھی ہے، میرے چہرے پہ بھی داڑھی ہے، لیکن میرے چہرے پہ بڑی بدنما ہے، کہیں کہیں بال ہے، کہیں کہیں بال ہے، اور تمہاری داڑھی بڑی گھنی بڑی خوبصورت ہے۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے فرمایا لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ مسئلہ ہوں، میں ہاں پڑھو قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا، فرمایا رب کی رحمت زمین پہ برابر برستی ہے۔ اب یہ زمین کا ظرف ہے کہ وہ کیا اگاتی ہے، جو درخت
زرخیز زمین ہوتی ہے وہ فصل خوبصورت اگاتی ہے، جب بنجر ہوتی ہے وہ خود رو بوٹیاں اگاتی ہے۔ فرمایا علی کا چہرہ ایمان سے زرخیز ہے اس لیے خوبصورت لگ رہی ہے، اور تو بے ایمان ہے اس لیے اس نے حسن میں اضافہ نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے پہچان بتاتا ہوں، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، فیس بک آپ دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، ڈیلی موشن دیکھتے ہیں، ذرا ایک لسٹ علی کے غلاموں کے چہروں کو بھی اٹھا لو اور علی کے دشمنوں کے چہروں کو بھی اٹھا لو، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ذاکر نائک سے لے کر توصیف اور رحمان تک سب کی شکلیں دیکھو، ایک بھی مسلمان نظر آتا ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ مسلمان اور حسن نہ دے چہرہ، وہ نبی کا غلام اور چہرے پہ وجاہت نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ پڑھے نبی کی حدیث اور نور نہ آئے، فرمایا اس لیے کہ جو ہوب میں پڑھتے ہیں وہ منور کر دیتے ہیں، اور جو منافقت میں پڑھتے ہیں وہ جہنم کا کتا بنا دیتے ہیں۔ لہذا اس مزاج کو، اس کیفیت کو سمجھو۔ بس ٹائم قریب ہو گیا ہے۔ ایک ہمارے بڑے اچھی نعت پڑھنے والے ہمارے بھائی محمد ضیاء الحق صاحب اقبال سے میرے ہم سفر ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور جناب خالد اسلین خالد صاحب کو آپ سماعت کرتے ہیں۔ آج کل وہ ہالینڈ میں ہیں، اس لیے آج محفل میں نہیں تشریف لا سکے، ورنہ یہاں آتے ہیں۔ تو میں ضیاء بھائی سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، ایک نعت ہمیں سنائیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد فوراً پیر صاحب بھی اس نعت کے دوران تشریف لے آئیں گے اور سماع شروع ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب محبت کے ساتھ باواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، اور کچھ رہے یا نہ رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، تتیا پنہا لادا ہے، تتیا پنہا لادا، تتیا پنہا لادا،
गल लाना हुंदा कमल जबाला बंदियां नूं गल लाना हुंदा कमल जबाला तू कोई सरगी दा तारा सरगी दा तारा सरगी दा तारा सरगी दा तारा सोनी कमली वाल